ناظرین اکرام، اسلامی دنیا میں ایسے عظیم اور ذہین و فتین لوگ گزرے ہیں جن کی ذہانت کا اعتراف ان کے دشمن بھی کرتے رہے ہیں۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک ہستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ ایک دفعہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام یہودی علماء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو حاضر ہوئے، اس سوچ کو لے کے کہ اگر ہم نے ان کو علمی بنیاد پر شکست دے دی تو ہمارا درجہ بلند ہوگا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم ہوگا۔ اب شکست دینے کے لیے انہوں نے سوالات کی ایک لمبی چوڑی فہرست تیار کی، جو کہ انہوں نے اپنے ہی مذہبی کتاب سے لی تھی، اور اپنے اسی منصوبے میں انہوں نے یہ شرط رکھی کہ سب سوالات کے جوابات ہماری کتاب ہمارے مذہب کے مطابق ہوں گے۔ دوستو، ان نادانوں کا خیال تھا کہ امام علی جواب دینے سے انکار کر دیں گے، یوں ہم فاتح ٹھہریں گے۔ ان میں راس الجالوت نامی ایک شخص جو کہ اس گروہ کی قیادت کر رہا تھا، اپنے تکبرانہ انداز سے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اگر تمام سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو ہم آپ کو باب علم مان لیں گے۔ امام علی مسکرائے اور فرمایا کہ میں تو تیار ہوں، لیکن مجھے یہ پوچھنے دیں کہ اگر میں نے تمام سوالات کے جواب دے دیے تو کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم ضرور کریں گے، اور یوں ناظرین سوالات کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہودی نے پوچھا کہ اے علی، بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ اللہ کے لیے نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا میں ہر چیز اللہ کے لیے ہے، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جو کہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ دوستو، یہودی عالم کے اس سوال پر پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، اور سب کی نظریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جم گئیں کہ ایسے عجیب سوال کا وہ بھلا کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی لمحوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت پوری اعتماد لہجے میں جواب دیا کہ اے راس الجالوت، وہ چیز شرک ہے جو کہ اللہ عز و جل کے لیے نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی چیز اس ذات کی برابری میں نہیں ہے، اور عام اصطلاح میں اسے شرک سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر تمام مجمع حیران ہو گیا، تو یہودی عالم نے دوسرا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اے علی، بتائیے اللہ کہاں موجود ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل تو ہر جگہ موجود ہے۔ کہا نہیں، آپ ہماری کتاب تورات کے مطابق اس کا جواب دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنی کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں عبارت دیکھو کہ کیا وہاں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ اتنے میں ایک اور فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں زمین کے 7ویں طبق سے آیا ہوں۔ پھر دونوں سے سوال کیا کہ آپ کے سب سے قریب کون تھا؟ تو دونوں فرشتوں نے جواب دیا کہ ہمارے سب سے قریب اللہ تھا۔ بس اے یہودی عالم، ثابت ہوا کہ آپ کی کتاب بھی یہی بتاتی ہے کہ آسمان کی بلندیاں ہوں یا زمین کی گہرائیاں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ محترم ناظرین اکرام، جب یہودی کو پے در پہ دونوں سوالات کے جوابات بغیر توقف کے مل گئے تو اس نے اپنے علمی سوالات کا رخ تاریخی سوالات پر موڑ لیا اور پوچھا کہ بتائیے اس دنیا کا سب سے پہلا چشمہ کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر یہودی عالم سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے نزدیک سب سے پہلا چشمہ وہ ہے جو کہ بیت المقدس کی کسی چٹان کے نیچے ہے، یعنی تم لوگوں کے مطابق اس کا یہ جواب ہے، لیکن در حقیقت آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور اصل میں وہ چشمہ حضرت خضر علیہ السلام کے زمانے کا ہے جن سے انہوں نے آب حیات پیا تھا۔ دوستو، یہودی عالم حیرانگی کے عالم میں آگے بڑھا اور اگلا سوال کیا، اچھا تو بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو سب سے پہلے نازل ہو کر ایک مقام پر نصب ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ویسا ہی جواب دیا کہ اے راس الجالوت، وہ پتھر تمہارے ذہنوں میں وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ بیت المقدس سے کئی صدیوں پرانا ہے، لہٰذا اس میں نصب حجر اسود اصل میں وہ پتھر ہے جو کہ آسمان سے نازل ہوا اور اس عمارت پر نصب ہوا۔ سامعین، اس کے پے در پہ شکست کے بعد نہ صرف یہودی عالم پریشان سا ہو گیا بلکہ اس کا دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے بھی متاثر ہوتا چلا گیا۔
اسی عالم میں اس نے ایک اور سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ مسلسل کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر توقف کے جواب دیا کہ اے یہودی، کیا تم لوگ اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ان میں دن بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں؟ ناظرین، اس کے بعد یہودی عالم نے مسلسل 5 سوالات اکٹھے رکھ دیے اور کہا کہ اے علی، ان سوالات کے اکٹھے جواب دیں اور بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی کوئی والد ہے، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں، اور وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ کون سے 2 دوست ہیں جو کہ کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں کہ وہ مرد جس کی نہ والدہ ہے اور نہ والد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ عورت جس کی نہ والدہ ہے اور نہ ہی والد وہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے پوچھا وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جن کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا، دوسرے پہر میں زچگی کا درد ہونا شروع ہوا، اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک ہو گئی۔ اور وہ دوست جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے موت اور زندگی ہیں۔ یہ جوابات سن کر وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور دلی طور پر یہودیت سے توبہ طائب ہونے کا سوچنے لگا، لیکن اپنی ہار تسلیم کرنا چونکہ مشکل تھا، لہٰذا اب پھر اس نے لگاتار سوالات کی بچھاڑ شروع کر دی اور پھر سوال کیا کہ بتائیے وہ کون سی ایک چیز ہے جس کا دوسرا نہیں؟ جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ اگلا سوال کہ وہ دوسرا کیا ہے جس کا تیسرا نہیں؟ جواب دیا دن اور رات 2 ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ تیسری کیا چیز ہے جس کا چوتھا نہیں؟ جواب دیا لوح و قلم اور کرسی ہیں، جن کا کوئی چوتھا نہیں۔ سوال کیا گیا وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا 5واں نہیں؟ فوراً جواب دیا گیا کہ اللہ نے صحیفوں کی کتابیں بھیجی ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن، جن کا 5واں نہیں ہے۔ سوال کیا کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ جواب دیا گیا کہ 5 نمازیں ہیں، ان کا چھٹا کوئی نہیں۔ سوال کیا وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جس کا 7واں نہیں؟ جواب دیا اللہ نے 6 دنوں میں دنیا بنائی۔ سوال کیا وہ کیا 7واں ہے جس کا 8 نہیں؟ جواب دیا ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ سوال کیا گیا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو 8 ہے اور اس کا 9واں نہیں؟ جواب دیا 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے رکھے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سی 9 چیزیں ہیں جس کا 10واں نہیں؟ جواب دیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 افراد جنہوں نے اونٹ کا قتل کیا تھا، ان کا 10واں نہیں۔ سوال کیا گیا وہ کیا 10واں ہے جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا گیا کہ اگر حج کے مقام پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم ہے۔ وہ بولا کہ بتائیے وہ کیا 11 ہے جس کا 12واں نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ سوال کیا وہ کیا 12 ہے جس کا 13واں نہیں؟ فرمایا 1 سال میں 12 مہینے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ سوال کیا وہ کیا 13واں ہے جس کا 14واں نہیں؟ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کا 14واں نہیں۔ وہ پوچھتا رہا، امام علی جواب دیتے رہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ تھے کہ جتنی تیزی سے سوالات ہو رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ بالآخر مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی، ہر شخص سوال کا جواب دینے سے پہلے سوچتا ہے، آپ نے ہر سوال کا جواب ایسے دیا جیسے آپ کو تمام سوالات کے جواب ازبر ہوں۔ آپ نے اس سوال کے بدلے میں اسی سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ وہ فوراً بولا 5۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ایسے ہی علم ہے جیسے تم جانتے ہو۔ یہ سنتے ہی تمام یہودی عالموں نے معاہدے کے مطابق اسلام قبول کر لیا اور دل سے مان لیا کہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔